بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: نعمتان مغبوب فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أو كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی ہم پر بے انتہا نعمتیں ہیں جو بارش کے قطروں کی طرح صبح سے شام تک، شام سے صبح تک اور پوری زندگی ہم پر برستی رہتی ہیں. ایک ایک نعمت اتنی عظیم ہے کہ اگر ہم اس نعمت کا حق ادا کرنا چاہیں یا سوچیں بھی کہ ان کا حق ادا کر دیں تو واقعہ یہ ہے کہ ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. انہی نعمتوں میں سے دو نعمتیں ایسی ہیں جن کا ذکر بطور خاص حدیث شریف کے اندر ذکر کیا گیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص ان دو نعمتوں کا ذکر حدیث بالا میں ذکر فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ صحت اور فراغت یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو یہ عطا کی ہیں، لیکن اکثر لوگ اس میں کوتاہی کرتے ہیں اور غفلت بڑھے ہوئے ہیں. لہٰذا صحت اور فراغت کی کیا اہمیت ہے، یہ کتنی اہم نعمتیں ہیں، اسی تعلق سے چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح بات کہنے، سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیزو دوستو، اللہ کی دی ہوئی کوئی سی بھی نعمت ہو، اس نعمت کے تین حق ہوتے ہیں. پہلا حق یہ ہے کہ اس نعمت کی عظمت کو سمجھا جائے، اس نعمت کی عظمت کو دل میں بٹھالا جائے، اس نعمت کو قدر کی نگاہوں سے دیکھا جائے. اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے اندر نعمت کی قدر پیدا کرتا ہے تو بندے کے اندر احساس شکر پیدا ہوتا ہے، اور جب نعمت کی قدر نہیں ہوتی تو پھر ناشکری پیدا ہوتی ہے. اگر میرے پاس موٹر سائیکل ہے تو میں اس نعمت کو، اللہ کی اس نعمت کو میں گردانوں، میں مانوں کہ یہ اللہ کا مجھ پر فضل ہوا کہ اللہ نے مجھے موٹر سائیکل عطا کی، اور میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھوں جس کے پاس سائیکل ہے، تو اس سے میرے اندر احساس شکر پیدا ہوگا، اور جو نعمت اللہ تعالیٰ نے مجھے دے رکھی ہے اس نعمت پر میں اللہ کا شکر کروں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے مزید نعمتیں عطا کرے. اس کے بالمقابل اگر میں یہ سوچوں کہ میرے پاس تو صرف موٹر سائیکل ہے، فلاں کے پاس تو کار ہے، فلاں کے پاس تو ہوائی جہاز ہے، میں عزیزو دوستو اس سوچ سے جو میرے پاس فی الحال نعمت ہے اس نعمت کی ناقدری ہوگی، ناشکری ہوگی، اور یہ چیز سلب نعمت کا سبب بن جائے. اس لیے حدیث شریف میں فرمایا اللہ کے نبی نے کہ دنیا کے معاملات کے اندر اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو. فرمایا کہ دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اور فرمایا کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. اس لیے کہ جب دین کے معاملے میں ہم اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے تو ہمیں ہماری دین کی کمی کا احساس پیدا ہوگا، اور
اور فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں جب اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے تو جو موجودہ نعمت ہمیں میسر ہے اس پر استقامت پیدا ہوگی اور اس نعمت پر اللہ کا شکر پیدا ہوگا۔ آج ہر ایک انسان پریشان حال ہے اور ہر انسان شکوے شکایت کرتا ہے۔ ہر انسان جس کو اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا، جس کو اللہ نے سائیکل دی، سائیکل بھی نہیں دی، موٹر سائیکل بھی نہیں دی، وہ کم از کم اس بات کو ہی غور کر لے کہ اللہ نے مجھے صحیح سالم جسم دیا ہے، میرے اعضاء اللہ نے صحیح سالم مجھے دیے ہیں، میرے ہاتھ صحیح سالم ہیں، میرے پیر صحیح سالم ہیں۔ ایک بزرگ مسجد میں اللہ سے دعا کر رہے کہ اللہ میرے پاس جوتے نہیں ہیں، میرے پاس پہننے کے لیے چپل نہیں ہے، اور اللہ سے اس بات کا شکوہ کر رہے ہیں۔ اور دعا کر کے وہ مسجد سے باہر آئے تو انہوں نے راستے میں دیکھا ایک شخص کو جس کے پیر نہیں تھے اور وہ زمین پر گھسر کر چل رہے۔ انہیں اسی وقت اللہ کی نعمت کا احساس ہوا اور کہا اے اللہ میرے پیر میں صرف جوتا نہیں ہے، اس کے تو پاس پیر ہی نہیں ہے کہ جس سے یہ چل۔ اس لیے عزیز و دوستو، اللہ نے ہمیں جو بھی اور جیسی بھی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں اس نعمت کا دل کے اندر اس نعمت کی عظمت ہو اور اس نعمت کی شکر گزاری کے جذبات پیدا ہو۔ یہ نعمت کا دوسرا حق ہے کہ نعمت کی شکر گزاری کے جذبات اور احساسات دل کے اندر ہوں، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، فرمایا کہ زیادتی نعمت یہ موقوف ہے نعمتوں کی شکر گزاری پر۔ نعمتوں کے اندر اضافہ جو ہوگا فرمایا یہ نعمتوں کی شکر گزاری پر اور نعمتوں کو عظمت کی نگاہوں سے دیکھنے پر، اور اپنے سے کمتر شخص کو جب بندہ دیکھے گا تو موجودہ نعمت کی قدر اس کے اندر آئے گی۔ اور میں عزیز و دوستو، تیسری نعمت کا حق یہ ہے کہ اس نعمت کو صحیح استعمال کیا جائے۔ اللہ نے مجھے آنکھ کی نعمت دے رکھی ہے، ایک ہے نعمت کا مل جانا، ایک ہے نعمت کا صحیح سالم ملنا۔ اللہ نے آنکھ دی، اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اللہ نے آنکھ کے اندر دیکھنے کی قوت رکھی، بصارت رکھی، روشنی رکھی، اللہ کی اس سے بڑی نعمت۔ دنیا میں کتنے آنکھوں والے ایسے ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کی روشنیاں سلب کر لی ہیں، جن کی بصارت اللہ نے چھین لی ہے۔ آنکھیں ہیں لیکن آنکھوں کے اندر ان کے دیکھنے کی صلاحیت نہیں، آنکھوں میں آپ ان کے ٹارچ ڈالو، روشنی کرو، ان کی حرکت نہیں ہوتی۔ اللہ نے آنکھیں تو دے رکھی ہیں لیکن آنکھوں کے اندر دیکھنے کی صلاحیت اور آنکھوں کے اندر روشنی کی صلاحیت اللہ نے چھین رکھی ہے۔ تو فرمایا کہ نعمت کا مل جانا، وہ نعمت کا صحیح استعمال کرنا، کہ ایک تو ہے نعمت کا مل جانا اور ایک ہے نعمت کا صحیح سالم ملنا، اور ایک ہے کان کی نعمت، ایک ہے کان کا مل جانا، ایک ہے کانوں کا صحیح سالم ملنا۔ کتنے دنیا کے اندر ایسے مل جائیں گے، ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد کے اندر ایسے افراد مل جائیں گے جو گونگے اور بہرے ہوتے ہیں۔ اللہ نے زبان دی ہے، اللہ نے زبان دی ہے، اللہ نے کان دیے، لیکن سننے کی اور بولنے کی طاقت سے اللہ نے انہیں محروم کر دیا۔ اس لیے اللہ نے ہمیں زبان دی، زبان کے اندر تکلم کی، گفتگو کرنے کی اور بات کرنے کی طاقت دی، یہ اللہ کی اس سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے ہمیں کان دیے، فرمایا اللہ کی ایک نعمت، اللہ نے اس کان کے اندر سماعت اور سننے کی طاقت رکھی، یہ اللہ کی اس سے بڑی نعمت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے جگہ جگہ قرآن کریم کے اندر آنکھوں اور کانوں اور دل کی مثالیں دی ہیں کہ کیا ہم نے تم غور نہیں کرتے، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں، افلا تشعرون، کیا تم محسوس نہیں کرتے۔ اللہ نے جگہ جگہ غور کرنے کی دعوت دی ہے کہ ذرا غور کرو اپنے جثے کے اندر ہی، تو تمہیں اللہ کی ان نعمتوں کا احساس اور اللہ کی معرفت تمہیں نصیب ہو جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر نعمت کے تین حق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ اس نعمت کی قدر کی جائے، اس نعمت کی عظمت دل کے اندر بٹھا لی جائے۔ دوسری نعمت کا حق یہ ہے کہ اس نعمت کی شکر گزاری کی جائے، اور تیسرا نعمت کا حق یہ ہے کہ اس نعمت کا
صحیح استعمال کیا جائے، اگر ہم نے ان 3 طریقوں سے اپنے اوپر اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس نعمت کا ہم نے ان 3 طریقوں سے حق ادا کیا تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کے اندر اضافہ کریں گے، نہ صرف اضافہ کریں گے بلکہ ان نعمتوں کو اور بڑھائیں گے، اور آخرت میں ان نعمتوں کے تعلق سے کوئی سوال بھی نہیں ہوگا۔ ورنہ میں عزیزو دوستو، اگر اللہ تعالیٰ ہم سے قیامت کے دن اگر ایک گلاس پانی کا حساب لینے پہ آ جائے تو صحیح بات تو یہ ہے کہ ہم وہ ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے فرمایا کہ ان نعمتوں یہ تین چیزیں ہیں کہ ان 3 چیزوں کا اگر ان نعمت کا صحیح استعمال ہو، نعمت پر شکر گزاری ہو، اور فرمایا کہ نعمت کو قدر کی نگاہ سے آدمی دیکھے، اس کی عظمت دل میں بٹھا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت میں اضافہ کرے۔ میرے عزیزو دوستو، واقعہ یہ ہے کہ شیطان ہمیں مختلف حربوں سے بہکاتا ہے۔ شیطان کے بڑے میٹھے دعو ہوتے ہیں۔ شیطان ایک عابد کو الگ انداز سے بہکاتا ہے، شیطان ایک عالم کو الگ انداز سے بہکاتا ہے، شیطان ایک جاہل آدمی کو الگ انداز سے بہکاتا ہے۔ اگر آپ نمازی ہیں، متقی پرہیزگار ہیں تو شیطان یہ نہیں کہے گا کہ نماز پڑھنا چھوڑ دو اور نیک کام کرنا چھوڑ دو، بلکہ شیطان عابد کو الگ انداز سے بہکاتا ہے۔ اس کو عابد کو بہکانے کا انداز یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ اگر دل میں کوئی نیک خیال آتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اچھا کام ہے، صدقہ کرنا بہت اچھا کام ہے، اور ملاقاتیں کرنا، مشوروں کے اندر بیٹھنا، دین کی باتیں سیکھنا، تعلیم میں بیٹھنا اچھی بات ہے، اچھا کام ہے، لیکن کل سے کریں گے، آج مجھے فلاں عذر ہے، آج مجھے فلاں کام ہے۔ شیطان ٹالم ٹول اور کام کو ٹلواتا ہے تاکہ بندہ اس کو ٹالتا رہے۔ پھر جب کل آتا ہے پھر سوچتا ہے بندہ میں کام کر لوں، نیک کام کر لوں، کچھ ملاقاتیں کروا لوں، کچھ دین کی محفلوں میں بیٹھ جاؤں، کچھ قرآن کریم کی تلاوت کر لوں۔ شیطان پھر کہتا ہے کہ آج تو تمہیں فلاں عذر ہے، لہٰذا اس کام کو کل کے لیے ٹال دو، اور وہ کل کبھی آتا نہیں اور پوری عمر عزیز اس بندے کی گزر جاتی۔ اس لیے فرمایا اللہ کے نبی نے کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ اس میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ نعمتان مغبوب فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، فرمایا ایک تو صحت کی نعمت ہے اور ایک فراغ بالی کی اور فراغت کی نعمت ہے۔ کہ آدمی کے پاس جب صحت ہوتی ہے، تندرستی ہوتی ہے، تب اس کی قدر نہیں ہوتی، تو آدمی سوچتا ہے عمل کر لیں گے بھائی، جب فراغت ملے گی، ابھی تو کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، ایسے سوچتے سوچتے پوری زندگی ختم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ آدمی بیمار پڑ جاتا ہے اور گھاٹ پہ آ جاتا ہے اور 2 رکعت نماز پڑھنے سے آدمی بے بس ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف سے اگر کوئی خیال دل کے اندر آئے یا کوئی نیک کام کرنے کا موقع آئے تو آدمی کو یہ چاہیے کہ وہ اس نیک کام میں تاخیر نہ کرے۔ نعمتان مغبوب فیہما کثیر من الناس، اس حدیث کا مطلب ہی یہ ہے کہ اگر کوئی نیک کام کرنے کا موقع اور نیک کام کرنے کا خیال اگر اللہ کی طرف سے ہمارے ذہن میں آئے تو اس نیک عمل کو انجام دینے میں، اس نیک عمل کو کرنے میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر اس میں تاخیر کر دی، اس لیے کہ میرے عزیزو دوستو، علماء نے فرمایا کہ جو نیک خیال ہوتا ہے یہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ جس طرح دنیا کا اصول ہے کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی مہمان آئے اور ہم اس کی اچھی خاطر مدارات کریں، اس کی ضیافت کریں، اس سے اچھے سے پیش آئیں، مہمان دوبارہ آتا ہے، اور اگر اس کے ساتھ میں بدخلقی کریں، اس کے ساتھ صحیح معاملہ نہ کریں تو پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ مہمان دوبارہ آتے ہی نہیں۔ ایسے ہی فرمایا کہ نیک خیال کا جو آنا ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے اور اللہ کی طرف سے ایک مہمان ہے۔ اگر ہم نے اس نیک خیال کی قدر کر لی اور اس کو صحیح طریقے سے انجام دے دیا تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ دوبارہ اور سبارہ یہ بار بار آئے گا اور ہم سے نیک عمل کروائے گا۔ اور اگر ہم نے اس نیک عمل، اس نیک خیال کی ہم نے قدر نہ کی اور کہا ٹھیک ہے کر لیں گے تو پھر یہ نیک خیال کبھی نہیں آئے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں نیکی میں مزہ ہی نہیں آتا، ہمیں نیکی کے خیالات ہی نہیں آتے، ہماری مشغولیات ایسی ہیں۔ عزیز دوستو، یہ سب شیطانی حربیں ہیں، یہ سب شیطان کے مکر و فریب ہیں
آدمی کے پاس جتنی فراغت ابھی ہے شاید ہی پہلے کبھی، آج سے 50-60 سال پہلے جب اتنی آسانیاں نہیں تھی، ہر کام گھروں میں ہوا کرتے تھے، گھروں کے اندر عورتیں چکی پیسا کرتی تھیں، گھر گھر کے اندر چکی ہوا کرتی تھیں، اگر کھانا پکانا ہے، کسی کے لیے چائے بنانا ہے تو اس کے لیے چولہے جلائے جا رہے ہیں، لکڑیاں لگائی جا رہی ہیں، برادے کی سگریٹ بھری جا رہی ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا ہے۔ آج وہ تمام چیزیں ختم ہو گئیں، آج سہولیات آ گئیں، آج گیس آ گئے، سلنڈر آ گئے، مشینیں آ گئیں، مسالہ پیسنے کے لیے بٹن دبانے کی ضرورت ہے، آج پسے پسائے آٹے مارکیٹ میں مل رہے ہیں، مسالے مل رہے ہیں، اور تمام سہولیات آج دستیاب ہیں۔ جو کام پہلے 2 گھنٹے میں ہوا کرتا تھا وہ کام آج آدھے گھنٹے میں ہو رہا ہے، 1 گھنٹے میں ہو رہا ہے۔ اب سوال یہ ہمارا وہ 1 گھنٹہ کہاں چلے؟ ہم صرف شکوے شکایات کرتے ہیں، ہمیں وقت نہیں ملتا، ہمیں ٹائم نہیں ملتا، گھر کی مستورات کہتی ہیں ہمیں بچوں سے فرصت نہیں ملتی، ہمیں گھر کے کاموں سے ٹائم نہیں ملتا۔ میں عزیزو دوستو جتنے فراغت کا زمانہ آج ہے اس سے پہلے شاید کریں۔ اس لیے فرمایا حدیث شریف کے اندر کہ صحت اور فراغ بالی ایسی نعمتیں ہیں کہ لوگ اس میں دھوکے میں پڑے ہوئے۔ ہمارے لیے چوراہوں پر بیٹھنا آسان ہے، عشاء کی نماز کے بعد ہمارے لیے 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے موبائل کے اندر فیس بک اور یوٹیوب اور انسٹاگرام اور دیگر خرافات کے اندر ہمارے لیے وقت لگانا آسان ہے، لیکن ہمارے لیے عشاء کے بعد مسجد کے اندر آدھے گھنٹے تعلیم کے اندر بیٹھنا ہمارے لیے مشکل ہے، ہمارے لیے دشوار ہے، ہمیں ٹائم نہیں ہے۔ ہمارے لیے چوراہوں پر بیٹھ کر باتیں کرنے کا اور دوسروں کی غیبتیں کرنے کا بہت وقت ہے ہمارے پاس، لیکن عزیزو دوستو مسجد کی آبادی کی فکر کرنا، دین سیکھنے کی فکر اور دین سیکھنے کی طلب کی فکر کرنا، یہ ہمارے پاس ہمیں اس کے لیے وقت ہی نہیں۔ اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا کہ فراغ بالی اور فراغ دستی یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ اکثر بیشتر لوگ اس کے اندر غافل پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں سبقت کرنا ہے اور تمہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے تو تم اس چیز کے اندر سبقت کرو جو اللہ کی مغفرت ہے، اللہ کی بخشش ہے، اور وہ جنت ہے جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے درمیان کی۔ آج نیک اعمال کے اندر مسابقت، نیک کام کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے جذبات ختم ہو گئے۔ پہلے زمانے کے اندر لوگ اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے تو یہ ہوتا تھا کہ بھئی کون زیادہ پارے پڑھے، کون زیادہ قرآن ختم کرے، کوئی 10 پارے پڑھ رہا ہے، کوئی 15 پارے پڑھ رہا ہے، کوئی ایک قرآن ختم کر رہا ہے۔ آج وہ چیزیں بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں، آج ہماری ہر چیز رسمیت اختیار کرے، اسی لیے عبادات کی جان نکل۔ اسی میں عزیزو دوستو یہ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں، خاص طور سے صحت کی نعمت اور فراغ بالی کی نعمت، ہم ان کی قدر کریں، اور خاص طور سے اپنے فرائض اور واجبات جو ہیں، فرائض اور واجبات پر استقامت آدمی کو اسی وقت ملے گی جب وہ اپنے فارغ اوقات کی قدر کرے گا اور اپنے فارغ اوقات کو نوافل کے اندر لگائے گا۔ اس لیے کہ فرائض اور واجبات اللہ کی عظمت کا حق ہیں، فرائض اور واجبات اللہ کی عظمت کا حق ہیں، اور نوافل فرمایا کہ نوافل جو ہیں یہ اللہ کی محبت کا حق ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہو، اللہ کی رضا حاصل ہو، اللہ کا قرب حاصل ہو، تو فرائض اور واجبات کے علاوہ اپنے اوقات کو، اپنے فارغ اوقات کو نوافل کے اندر اور ذکر و اذکار کے اندر اور قرآن کریم کی تلاوت کے اندر اس میں جب ہم لگائیں گے تو ہمیں ان اعمال سے فرائض پر اور واجبات پر استقامت نصیب ہوگی۔ اس لیے کہ نفلی اعمال آدمی جب بندہ کرتا ہے تو نفلی اعمال سے فرائض پر استقامت نصیب ہوتی ہے اور فرائض پر جمنا آسان ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اس بات کی کوشش کریں، ہم جو فرائض کا اہتمام کرتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے ساتھ بلکہ اس کے برابر نوافل کا بھی اہتمام کریں تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ مزید فرائض پر جمائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر نعمتیں ہیں
جو صحت کی نعمت ہے، جو فراغت کی نعمت ہے، ہم ان نعمتوں کا بھی قدر کریں۔ میں عزیزو دوستو، ہمارے اکابرین نے، اکابرین صحابہ، اکابرین تابعین، اکابرین تبع تابعین نے اپنے وقت کی قدر کر کے دکھائی اور اپنے ایک ایک لمحے کو وصول کر کے بتایا۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے، وہ اپنی جب علمی کام کرتے قلم سے کوئی چیز لکھتے تھے تو جب اپنے قلم کو روشنائی میں ڈبویا اور لکھا، اب قلم کی نوک وہ گھس گئی تو اب وہ قلم کو چھیلتے تھے۔ اس چھیلنے میں جتنا وقت لگتا ہے، اس وقت کو بھی وہ استعمال کیا کرتے تھے اور اس وقت میں بھی اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، یعنی کہ 2 منٹ 3 منٹ جو ملتے تھے گویا کہ اس کو بھی غسل کر رہے ہیں۔ آج ہمارے گھنٹوں لا یعنی کے اندر، آج ہمارے گھنٹوں بیکار باتوں کے اندر گزر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں، خصوصاً اپنے صحت کی نعمت کا، اپنی فراغ دستی کی نعمت کا، فراغ بالی کی نعمت کا، تاکہ اللہ کے یہاں ہمارا صحیح حساب ہو سکے اور ہم اپنی ان نعمتوں کو صحیح استعمال کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔